اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی پہلے ہی روز کیا اقدامات کیے؟ بائیڈن نے امریکہ کے لیے کن خدشات کا اظہار کیا؟ ان کی حلف برداری کی تقریب کس ماحول میں ہوئی؟ نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد عالمی منظرنامہ کیسا ہوگا اور پاکستان کو اس سے کیا توقعات وابستہ ہو سکتی ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کا مسلم ممالک پر پابندی سے متعلق فیصلہ واپس لے لیا۔ صدارت کا منصب سنبھالتے ہی انہوں نے 17 احکامات پر دستخط کیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بائیڈن نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی سابق صدر کے دور کے کئی فیصلے واپس لینے کے احکامات دیے، جن میں امریکی صدر نے بعض مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں امیگریشن پر پابندی ختم کرنے کے بل پر بھی دستخط کیے۔ امریکی صدر کے احکامات کے تحت نوجوان تارکین وطن کو تحفظ دیا جائے گا اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر روک دی جائے گی۔ امریکی صدر نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدہ کو پھر سے بحال کر دیا۔ تمام وفاقی املاک پر ماسک لازمی قرار دینے کے بل پر بھی دستخط کیے۔ انہوں نے عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کے انخلاء کا عمل روکنے کا بھی حکم دیا۔ جو بائیڈن نے صدر کا حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں عالمی وبا، کرونا وائرس، بے روزگاری، ماحولیاتی تبدیلی، تمام نسلوں کے لیے انصاف کی عدم فراہمی اور سیاست میں انتہا پسندی جیسے مسائل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اتحاد پر زور دیا۔ وہ ٹرمپ کی حامیوں سے اپیل کر رہے تھے اور انہیں باور کرا رہے تھے کہ اب امریکہ ان کی انتظامیہ چلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس خانہ جنگی کا خاتمہ چاہتے تھے۔ یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ وہ کیسے امریکیوں کو متحد کرتے ہیں۔ ہمیں اس خانہ جنگی کو ختم کرنا ہوگا جو سرخ کو نیلے کے خلاف لگاتی ہے۔ یہاں سرخ سے مراد ریپبلکن اور نیلے سے مراد ڈیموکریٹس ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ رائے کی بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہیں لڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ امریکیوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کروں گا۔ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان کا بھی صدر ہوں اور جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان کا بھی صدر ہوں۔ ہماری تاریخ امید کی رہی ہے، خوف پھیلانے کی نہیں۔ ہم ہر رکاوٹ کو شکست دیں گے۔ ان کا کام امریکہ کے مستقبل کو بچانا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر کو یہ سب کچھ کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے بعد 6 جنوری کو ان کے حامیوں کی بڑی تعداد نے امریکی قانون سازوں کی عمارت کیپٹل ہل پر دعویٰ بول دیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ بار 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں جو بائیڈن نے 8 کروڑ جبکہ ٹرمپ نے تقریباً 7.5 کروڑ ووٹ حاصل کیے۔ الیکٹورل کالج کے حساب سے دیکھا جائے تو جو بائیڈن کو 306 جبکہ ٹرمپ کو 232 ووٹ ملے تھے۔ امریکہ میں یہ روایت رہی ہے کہ نئے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں تمام تاحیات سابق صدور شرکت کرتے ہیں۔ الیکشن میں شکست کھانے والا بطور خاص شریک ہو کر مد مقابل کو کامیابی کو مبارکباد دیتا ہے، مگر امریکہ کی 150 سالہ تاریخ میں پہلی بار سبکدوش ہونے والے صدر ٹرمپ نے نو منتخب صدر کو مبارکباد دی اور نہ ہی حلف برداری تقریب میں شرکت کی، بلکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حامیوں کے ممکنہ احتجاج حملوں کے خدشہ اور کرونا وائرس کی وجہ سے امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں 2 لاکھ امریکیوں کی نمائندگی جھنڈوں سے کی گئی۔ کیپٹل ہل میں تقریب حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن میں 25,000 فوجی بھی تعینات تھے۔ واشنگٹن ڈی سی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس سے لے کر امریکی کانگریس تک کے علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ کے سینیٹر سینٹ مولٹن نے واشنگٹن میں سخت سیکیورٹی کے حوالے سے ٹویٹر پر لکھا کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں جتنے فوجی ہیں اتنے تو افغانستان میں بھی نہیں ہیں اور یہاں ہمیں صدر سے تحفظ دلانے کے لیے فوجیوں کے کوائف تک دوبارہ چیک کیے گئے۔ ٹرمپ کی الوداعی تقریب میں
ٹرمپ کی الوداعی تقریب بھی دوسری ریاست فلوریڈا میں کی گئی، جہاں انہوں نے اپنے حامی سے خطاب میں شکست تسلیم کرنے کی بجائے کہا کہ وہ کسی نہ کسی صورت دوبارہ واپس آئیں گے۔ امریکہ کے 46ویں صدر کو تمام اختیارات کے ساتھ ہی انہیں 22 کلو وزنی ایک سوٹ کیس بھی دیا گیا جس میں امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے والے خفیہ کوڈ موجود ہیں۔ یہ سوٹ کیس ہر وقت امریکی صدر کے قریب رہتا ہے اور عام طور پر جانے والا صدر آنے والے صدر کو اپنی موجودگی میں یہ سوٹ کیس پیش کرتا ہے، مگر چونکہ ٹرمپ بائیڈن کی جیت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور حلف برداری کی تقریب کے وقت وہ واشنگٹن کی بجائے فلوریڈا میں تھے، اس لیے سوٹ کیس کی منتقلی ایک مسئلہ بن گئی۔ تاہم امریکی محکمہ دفاع نے اسی مقصد کی خاطر پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ ان کے پاس اس قسم کے ایک سوٹ کیس نہیں بلکہ کم از کم 3 سوٹ کیس ہیں۔ ایک سوٹ کیس 20 جنوری کی صبح کو ٹرمپ کے ساتھ فلوریڈا گیا، لیکن اس کا الیکٹرانک سسٹم دن کو 11:59 پر ناکارہ ہو گیا۔ عین اسی وقت نئے صدر بائیڈن کے فوجی معاون کو اسی قسم کا ایک سوٹ کیس پیش کیا گیا جس نے ٹھیک 12 بجے کام شروع کر دیا۔ سیاہ چمڑے کا یہ سوٹ کیس ایٹمی فٹ بال کہلاتا ہے اور اس کے اندر ایلومینیم کا مضبوط باکس ہوتا ہے جس کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کے خفیہ کوڈ ہوتے ہیں۔ ان خفیہ کوڈ کی مدد سے امریکی صدر دنیا میں کہیں بھی ایٹمی حملہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ سوٹ کیس بم پروف ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسا فون ہوتا ہے جس کی مواصلات کو جام نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذکر کرتے ہیں عالمی رد عمل کا۔ چین نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے سبکدوش ہونے والے ریاستی سیکرٹری مائک پومپیو اور 27 دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف جھوٹ اور دھوکہ دہی کے الزام میں پابندی عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب جاوید چودھری صاحب کے کالم سے آپ اس منظرنامے کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں ذرا اختصار میں وہ کالم سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں: سلالہ چیک پوسٹ محمد ایجنسی میں پاک افغان بارڈر پر واقع ہے۔ 26 نومبر 2011 کی صبح 2 بجے افغانستان کی طرف سے نیٹو فورس کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا اور جس میں 26 جوان شہید ہو گئے تھے پاک فوج کے 26 جوان شہید ہو گئے تھے۔ شہداء میں میجر اور کیپٹن لیول کو 2 افسر بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ خوفناک اور ناقابل برداشت تھا۔ پاکستان نے اس پر شدید احتجاج کیا اور نیٹو فورس کی سپلائی بند کر دی۔ جنرل الائیڈ آسٹن اس وقت سیٹ کام کے کمانڈر تھے۔ یہ سیٹ کام کی تاریخ کے پہلے سیاہ فام کمانڈر تھے۔ یہ واقعہ ان کی کمانڈ میں ہوا تھا۔ یہ دسمبر 2011 میں ترقی پا کر امریکی فوج کے وائس چیف آف سٹاف بن گئے۔ یہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آغاز پاکستانی فوجیوں کی طرف سے ہوا فائرنگ کا آغاز پاکستانی فوجیوں کی طرف سے ہوا۔ ان کا یہ موقف غلط تھا، لیکن طاقت کیونکہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا کرتی، چنانچہ ان کا موقف ہر جگہ سنا اور مانا جاتا رہا۔ عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے۔ لاہور میں ان کا تازہ جلسہ کامیاب ہوا۔ یہ اپنے ٹائیگر کے ساتھ پشاور گئے اور نیٹو سپلائی رکوانے کے لیے سڑک پر دھرنا دے دیا۔ جنرل الائیڈ آسٹن کو یہ حرکت بھی پسند نہ آئی اور انہوں نے امریکہ میں موجود عمران خان کے دوستوں سے شکوہ کیا۔ بہرحال سلالہ چیک پوسٹ کے واقعے کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات تاریخی سرد مہری کا شکار ہوئے۔ ہیلری کلنٹن اس وقت وزیر خارجہ تھیں۔ انہوں نے 3 جولائی 2012 کو پاکستان سے ڈالی معذرت تو کر لی، لیکن اصل ذمہ دار جنرل الائیڈ آسٹن نے آج تک معذرت کی اور نہ ہی کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار کیا۔ یہ الائیڈ آسٹن اب امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے وزیر دفاع ہیں۔ چنانچہ آپ آج بڑی آسانی سے مستقبل میں پاکستان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سلالہ چیک پوسٹ امریکہ تعلقات کی خرابی کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے 2 خوفناک واقعات ہو چکے تھے۔ آپ کو ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ یاد ہوگا۔ یہ واقعہ 27 جنوری 2011 کو پیش آیا۔ امریکی جاسوس اور ہٹ مین نے لاہور میں 2 نوجوانوں کو گولی ماری، گرفتار ہوا اور یہ واقعہ بین الاقوامی
بین الاقوامی سطح پر شہرت اختیار کر گیا۔ ایورل ہینز اس وقت صدر اوباما کی ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھیں۔ یہ CIA کی تاریخ کی پہلی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہی۔ یہ سارا ایشو ایورل کے سامنے پروان چڑھا اور یہ اس کا براہ راست حصہ رہیں۔ یہ خاتون اب بائیڈن کابینہ میں نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہوں گی اور یہ امریکہ میں اہم ترین پوزیشن ہے۔ اور جو بائیڈن کون ہے؟ یہ صدر اوباما کے دونوں ادوار میں امریکہ کے نائب صدر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ ایبٹ آباد آپریشن تھا۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد آپریشن کے دوران شہید کیا۔ صدر اوباما نے اپنے ساتھیوں سمیت وائٹ ہاؤس کے آپریشن روم میں آپریشن لائیو دیکھا۔ آپریشن کے تمام انتظامات انتھونی بلنکن نے کیے۔ یہ اس وقت آپریشن روم میں تھا۔ یہ بعض صدر اوباما کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ رہا۔ یہ بلنکس اب جو بائیڈن کا نامزد وزیر خارجہ ہیں، جس نے سعودی عرب کے بارے میں آج ہی بیان دیا ہے کہ نئی انتظامیہ حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دینے اور یمن میں جاری جنگ کے معاملے پر سعودی عرب کی حمایت کی نظر ثانی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کا ٹرمپ کا فیصلہ واپس نہیں لیں گے اور اسرائیل میں امریکی سفارتخانہ یروشلم ہی میں برقرار رہے گا۔ بلنکس اوباما دور میں شکیل افریدی کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا رہا۔ آصف زرداری اور حسین حقانی کے خلاف میمو اسکینڈل بھی ان کے سامنے بنا تھا اور یہ حسین حقانی کے ساتھ رابطے میں بھی تھا۔ حسین حقانی اس وقت پاکستان سے مفرور ہیں۔ یہ پاکستان کے خلاف ریسرچ پیپر تیار کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور جو بائیڈن کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ بعض قسم سے جو بائیڈن کی نائب صدر کملا ہیرس، ان کی والدہ کملا ہیرس ہیں جو بھارتی نژاد ہیں۔ ان کی والدہ شیاملا گوپالن بھارتی سفارتکار PV گوپالن کی صاحبزادی تھیں اور کملا ہیرس کا جھکاؤ بھارت کی طرف سے یہ حقیقت پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ ایک اور حقیقت بھی دیکھیے، تاریخ میں پہلی بار 12 بھارتی نژاد شخصیات امریکی صدر بائیڈن کی سرکاری ٹیم میں شامل ہو رہی ہیں۔ یہ بھارت میں پیدا ہوئے تھے اور یہ عملاً بھارتی ہیں اور بھارت ان سب کے ساتھ ساتھ 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا عارضی ممبر بھی بن چکا ہے۔ چنانچہ مستقبل کا سارا نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ صدر اوباما کی پاکستان مخالف انتظامیہ جو بائیڈن کے ساتھ اقتدار میں واپس آ گئی ہے۔ وزارت دفاع کا قلمدار جنرل لائیڈ اسٹن نے سنبھالا ہے۔ وزیر خارجہ انتھونی بلنکن ہوں گے۔ CIA سمیت پورے ملک کی انٹیلیجنس ایورل ہینز کے پاس ہوگی۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس ہوں گی۔ 12 بھارتی شہری وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوں گے اور بھارت ان کے ساتھ سلامتی کونسل کا ممبر بھی ہے اور ہم FATF کی گرے لسٹ میں بھی موجود ہیں۔ ہماری اگلی سماعت فروری 2021 میں ہوگی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر پر قابض ہو چکا ہے۔ یہ ایک بلوچستان میں شورش کر رہا ہے۔ یہ حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر کا نام لے کر ہمیں پوری دنیا میں بدنام بھی کر رہے ہیں۔ ہماری معیشت کا حال بھی پوری دنیا کے سامنے ہے اور ہمارے IMF ورلڈ بینک کے ساتھ بھی معاملات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور اوپر سے بائیڈن امریکی صدر ہوں گے اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو دوسری بار ایکسٹینشن نہیں لینے دی تھی۔ چنانچہ ہمارے آنے والے دن کیسے ہوں گے ساری دنیا جانتی ہے، صرف ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بہت عام ہے۔ ہمیں مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی مضبوط منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہمیں امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کے نئے دروازے کھولنے کا بندوبست کرنا چاہیے، مگر ہم کیا کریں؟ ہم پوری حکومت PDM سے نمٹنے میں مصروف ہیں اور PDM حکومت کو سڑکوں پر گھسیٹ رہی ہے۔ ملک روز بند ہوتا ہے، روز کھلتا ہے۔ وزیر اعظم براڈ شیٹ اور فارن فنڈنگ کیس میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس پاک امریکہ تعلقات کے لیے وقت ہی نہیں۔ میاں نواز شریف کو سعودی عرب شفٹ ہونے کے اطلاعات کے پیش نظر حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو
ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد سعودی عرب میں سفیر لگا دیے۔ جنرل بلال اکبر ماضی میں مشہور زمانہ ٹویٹ کے ایشو پر میاں نواز شریف حکومت سے مذاکرات کرتے رہے۔ اس میٹنگ کے دوران جنرل بلال اکبر کی ایک بات بہت مشہور ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات پاکستان میں سول ملٹری تعلقات میں کوئی خرابی نہیں، سویلین پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ ہیں، آپ گورنمنٹ ملٹری تعلقات کہا کریں، یہ خراب ہے۔ بھارت کی یلغار بنتی جا رہی ہے، امریکہ میں حکومت بدل گئی ہے، عرب اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل اور بھارت کے تعلقات ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ تحریک لبیک اگلے ماہ سے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے دھرنا دے گی۔ پوری یورپی یونین فرانس کے ساتھ ہوگی اور بھارت اسے ہر فورم پر استعمال کرے گا۔ معیشت کا جنازہ پہلے نکل چکا ہے۔ پی ڈی ایم فوج پر گولہ باری کر رہی ہے، جبکہ حکومت نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن کو للکارنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ اس سے آپ پھر مستقبل کا اندازہ کر لیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔